بتانا چاہتا ہوں. یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ادریس میمن صاحب آپ نے, زبیر موتی والا صاحب آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے چیمبر آف کامرس بلایا ہے. یہ بڑی عزت افزائی کی بات ہے. میں شکریہ ادا کرنا ہوں ادریس صاحب کے علاوہ انجم نثار صاحب کا, جاوید بلوانی صاحب کا, عبدالرحمن نقی صاحب کا, IQ خلیل صاحب کا, اور دیگر جو یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ جنہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا. یہ سٹوری جو ہے نا اصل میں جو دعوت نامے کی وہ 80-90 سال پرانی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ 90 سال پرانی سٹوری ہے. 90 سال پہلے دو لڑکوں کی دوستی تھی, ایک کا نام تھا عبدالستار اور ایک کا نام تھا محمد اسماعیل. جوان لڑکے تھے, نہیں دوستی سی, دوست تھے دو. اس کے بعد وہ پاکستان بھی آ گئے, بڑا اچھا شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بزنس بڑا اچھا دونوں نے ماشاءاللہ کر لیا. تو عبدالستار صاحب موتی والا کے بیٹے زبیر موتی والا صاحب ہیں اور اسماعیل صاحب کے بیٹے مفتاح اسماعیل صاحب. اور پھر سیکنڈ جنریشن میں بھی اللہ کی, اور یہ میں بتاؤں بچپن سے ان کی دوستی تھی اور اپنے آخری دن تک دوستی رہی ہے. جنازے میں شامل, ہمارے والد کے جنازے میں یہ سب, ان کے والد کے جنازے میں ہم سب شامل تھے. اور پھر مقصود اسماعیل میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کی زبیر موتی والا صاحب سے ایک بڑے کافی عرصے سے 20-30 سال سے دوستی ہے. تو یہ بڑی عزت افزائی کی ہے میں زبیر بھائی, آپ نے بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 80 سال پرانی ہمارے تعلقات چل رہے ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں. تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے. تھوڑا لحاظ. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں کہ ابھی جب کوئی نہیں آیا تھا اور ہم فیروز جنیجو صاحب اور واجد صاحب کمرے میں بیٹھے تھے, تب میں نے یہ بات کی اور ان کو بتایا, اور زبیر بھائی بھی اس وقت آ گئے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب دیکھیں یہ سیٹیں عہدے آنے جانے والی چیزیں ہیں, جو احترام کا رشتہ ہوتا ہے. میں اسلام آباد کیا اور زبیر بھائی کے ساتھ ہم تھے, اور جو احترام مفتاح اسماعیل صاحب کے دل میں زبیر بھائی کے لیے ایز اے بڑے بھائی, تو میں بہت کم یہ ٹریڈیشن رہ گیا ہے کہ لوگ عزت رکھتے ہیں, یہ بات ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی کامیابیاں کوششیں جو ہمارے ٹینیور میں, اور یہ ان کی وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے سپورٹ کیا, اس کے بغیر ناممکن تھا. تو میرا خیال ہے ان کے لیے تالیاں بنتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر آپ کی اجازت ہے, جی یہ سب باتیں سب باتیں بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن میری نظر میں آپ دونوں بہت ہی مشکل میں بہت پھنسے ہوئے. تو اچھا, تو بہرحال بہت شکریہ. تو اب میں یہ پہلے میں مشینری والی بات کروں گا, پھر باقی جو ہے ساری زبیر بھائی بات کریں گے, اس کے بعد میں تفصیل سے بات کروں گا. مشینری کے بارے میں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات ہوئی, ایک صاحب نے فرمایا, شاید بلوانی صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کو روک دو. ہمارے گاڑی والے بولتے ہیں اسپیئر پارٹس کو آنے دو, انہوں نے کہا کہ اسمال اینڈ میڈیم کو آنے دو, کسی نے کہا کچھ آنے دو. یہ بالکل صحیح بات ہے. گاڑیوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ CKD گاڑیوں کے اوپر نہیں, میں CBU گاڑیوں کے اوپر, موبائل فونز کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر بین لگایا ہے, جو کہ نہیں ہٹائیں گے سپٹمبر تک. یہ میں کھلی بات کرتا ہوں. اور جو 84-85 میں ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ہے, اور وہ بھی ہم جو ہے وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جو بلوانی صاحب نے بات کی ہے, کل ہم نے پرسوں شاید میٹنگ کری ہے اسلام آباد میں, ڈاکٹر عنایت بھی تھے, یہ مکرم صاحب ہمارے کلیکٹر ممبر کسٹمز آپریشنز بھی تھے, چیئرمین صاحب سینٹ میں آگے رہ گئے تھے اس لیے وہ نہیں آ سکیں, چیئرمین بھی ہر میٹنگ میں یہ ہوتے ہیں, عاصم صاحب بھی. اس کے علاوہ سیکٹری کامرس, اسپیشل سیکٹری کامرس مشتبہ میمن صاحب تھے اور میں تھا. اور ہم کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ جو HS کوڈز جس سے ری ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کو نہ روکیں. اور انفیکٹ ہم نے مکرم صاحب کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ 8 ڈیجٹ پہ وہ کوڈز بتا دیں گے ہم کو, تاکہ ان چیزوں کو نہ روکی جائے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اسپیئر پارٹس جو ایکسپورٹ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. دوسری بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو LCs کھل گئی ہیں, جو LCs کھول دی ہیں آپ نے, جب بھی میچور ہوتی ہیں ودن 3 to 4 days جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. کوئی پیمنٹ نہیں روکی LC کی. یہ کوئی بھی اگر آپ کو کہہ رہا ہے تو غلط بات ہے. نہ ہم نے کوئی پیمنٹ, ہمارے جتنے بھی فارن آبلیگیشنز ہیں, انٹرسٹ بھرنا ہوتا ہے, ری پیمنٹ ہوتی ہے, آج تک نہیں روکی ہے اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں روکیں گے. اگر اس ریسٹورانٹس میں کراچی کے, لاہور کے, اسلام آباد کے آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہے, سیمن مل رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر ادھر سے جا رہا ہے. تو یہ اور ڈالر مطلب کہ استعمال ہو رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو میں ادریس بھائی سے بصدد احترام بہت زیادہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ میری انٹرونشن سے کم ہوا ہے. کوئی ایسی ڈائریکٹ انٹرونشن نہ میں نے کی ہے نہ اسٹیٹ بینک نے کی ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ہم یہاں پہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور پتہ نہیں اس ملک نے یہ کر دیا اور اس نے وردی پہن لی اور اس نے یہ کر لیا اس لیے ڈالر نیچے گرتا ہے. ڈالر جو ہے نا کسی اور طریقے سے, آپ لوگ سب بزنس مین ہیں, سپلائی ڈیمانڈ پہ گرتا ہے.
ٹھیک ہے. جب ہم نے 80 بلین ڈالرز کی امپورٹ کری ہے لاسٹ ایئر, 80 بلین ڈالرز کی, اور اس کے سامنے 31 بلین کی ایکسپورٹ کری, اور 39 یا 48 ارب ڈالر کا آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے, اور 30 بلین اگر اس کو ملا لو تو بھی 18 بلین ڈالرز کا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کیا ہے 17.5 کا, اور 18 کا آپ نے وہ ڈیفیسٹ کیا تھا ٹریڈ پلس, جس کے اندر میں نے ریمیٹنس گین لی ہے وچ از ایکسپورٹ آف لیبر ریلی. تو جب اتنا آپ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر تو پریشر آئے گا نا. آج بنگلہ دیش نے جو ہے وہ 308 روپے کا پیٹرول کر دیا ہے, کچھ عرصے تک 200 روپے کا تھا, آج 50% قیمت بڑھائی ہے, ان کے اوپر بھی پریشر آ گیا. دنیا کا بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. اب ہم دنیا سے جا کے ہر وقت پیسے مانگ سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں, یا تھوڑی سی عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر تھوڑا سا عزت کے ساتھ رہنے سے مطلب ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیے. اگر آپ نہیں کر پاتے ایکسپورٹ, اور صرف 30 بلین ڈالرز کا ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ہم ٹیکسٹائل کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ٹیکسٹائل کے علاوہ تو کوئی ایکسپورٹ کرتا ہی نہیں ہے, مطلب 30 میں سے آدھی ایکسپورٹ ہی کر دیتی ٹیکسٹائل کرتی ہے, تو پھر ہم کو شاید اتنا امپورٹ نہیں کرنا چاہیے. شاید ہم کو, اگر ہمارے پاس کوئی گڈز نہیں ہے دنیا کو بیچنے کے لیے, تو پھر ہم کو دنیا سے واپس چیزیں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کو جو ہے ہر قسم کی دنیا سے چیزیں چاہیے, لیکن پھر آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک بھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے بجلی کی, 2013 سے لے کے 2028 کے اندر, 2018 میں ہم نے بجلی جو ہے وہ 11,400 میگا واٹ لگا دی. اس کے اگلے 2 سال کے اندر جو پلانٹ لگے تھے 2-3 ہزار میگا واٹ اور آ گئی. آج 13-14 ہزار میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی تھی 2013 کے بعد. پاکستان 25,000-26 ہزار میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے. کبھی کبھی 30 ہزار کی ڈیمانڈ بھی آئی ہے, لیکن 26 ہزار بنا سکتا ہے. ہم نے کیا کیا اس بجلی کا؟ کیا بجلی کو ہم نے ڈبل کیا کہ انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں. 2011 پہ 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا, آج 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے. اس میں سے اگر میں ٹیکسٹائل کی صرف پرائس انکریز نکالوں تو ریئل والیوم کے اندر کچھ انکریز نہیں ہوا. 1952 کے اندر آپ کا اور کوریا کا ایکسپورٹ سیم تھا. آج کوریا کا ایکسپورٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے اربوں 100 اربوں ڈالر کا ہے, آپ 30 ارب ڈالر پہ کھڑے. 1992 کے اندر 1992 میں پاکستان اور کوریا کا ایکسپورٹ ایک جیسا تھا. آج وہ بھی برابر ہو گیا. میرے پاس ایک فون آ رہا ہے, میں ایک فون لے لوں میں, سوری.